يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نہایت قابل احترام قابل عزت سامعین مکرم، اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، وہی ذات قادر مطلق بھی ہے جس ہستی نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام اور رسول معظم کا انتخاب کر کے ان کا تسلسل جاری و ساری بنایا۔ اللہ ذوالجلال اس کی جتنی بھی نعمتوں کو یاد کیا جائے، ابھی چلا دے، اللہ رب العزت کی لا تعداد اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ انسان ساری کی ساری زندگی اللہ کی عبادت اور ریاضت میں زندگی بسر کر دے، پھر بھی اللہ کی ایک دی ہوئی نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں نعمتیں ہیں، لاکھوں نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے، اللہ کا احسان بھی ہے اور نعمت بھی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ کی نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان بنا کر چھوڑ نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا کہ جاؤ اب تم عبادت کر لو، میری بندگی کر لو، اور کس طرح عبادت کرنی ہے، کس طرح اس کی بندگی کرنی ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دینے کے لیے رسولوں کو بھیجا تھا۔ اگر یہ رسول نہ آتے تو انسان کو عبادت کرنے کا طریقہ کہاں سے ملتا؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو اس دنیا والوں کو حقوق العباد کا کس طرح پتہ چلتا کہ اپنے بھائیوں کے حقوق کیا ہے، ان کی قدر کیا ہے، ان کے ساتھ کس طرح کے معاملات پیش آنے ہیں۔ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، یہ بھی نعمت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور بہترین بنایا۔ اسی لیے تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، کردار کس طرح کا ہے، ان کا رہن سہن کس طرح کا ہے؟ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اگر ان درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور 7 سمندروں کی سیاہی بنا لیا جائے تب بھی قلمیں بھی ختم ہو جائیں، سیاہی بھی ختم ہو جائے، لیکن اس جواب کا حق انسان نہیں ادا کر سکتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اما تقرأ القرآن؟ اسائل سوال کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کے بارے میں پوچھنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اذهب واقرأ القرآن، جاؤ قرآن کی تلاوت کر لو۔ اللہ نے سارے کا سارا اخلاق قرآن کے اندر پیش کر دیا ہے۔ اور کون سی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پیش کیا ہے؟ سورۃ القلم ہے، 29واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے، نون والقلم وما یسطرون، وہ قلم اور جو وہ لکھتی ہے، تقدیر کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے لیے لوگوں کو بلانا شروع کیا اور ان کو پکارنا شروع کیا کہ آؤ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، اللہ تعالیٰ آپ کو عرب و عجم کا مالک بنا دیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اے محمد آپ تو مجنون ہیں، دیوانے ہیں، نعوذ باللہ آپ پاگل ہیں۔ لیکن اللہ کے نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محمد آپ پاگل نہیں، نعوذ باللہ آپ کو لوگ کہتے ہیں، آپ کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں، لیکن آپ ہو نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی شخصیت ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لَيْسَ بِفَضٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَابٍ بِالْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ بِفَضٍ،
کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، کسی کو تنگ نہیں کیا کرتے تھے، ولا غلیظ، کسی کے بارے میں غلط نہیں کہا کرتے تھے، ولا سخاب بالاسواق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں کے اندر شور و غل نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا کرتے تھے۔ سامنے والے نے گالی پیش کی، اس کے بدلے میں گالی نہیں ضروری۔ سامنے والی نے برائی سے الفاظ یوز کیے، اس نے برا بھلا کہا، آپ کے لیے حق نہیں ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ برا بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن یعفو ویصفحوا، آپ معاف کر دیا کرتے، درگزر کر دیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معاف کیا کرتے تھے، درگزر کیا کرتے تھے، کسی سے حساب نہیں لیا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیوانہ آیا، ایک دیہاتی آدمی آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک کے اندر چادر تھی، اس نے چادر کو کھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جب کھینچی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر نشان پڑ گئے۔ اس کے بعد کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال عطا کرے، غریب ہوں، مجھے مال کی ضرورت ہے، مجھے مال عطا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تو نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تمہیں مال نہیں دوں گا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اونٹ اس کو عطا کر دیا، اور بڑا سامان عطا کر دیے، سامان بھی عطا کیا، اونٹ بھی عطا کر دیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے مدینہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جانے کی اجازت ہوئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہتی ہے واللہ ان ھذا لرسول اللہ، اللہ کی قسم رسول ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اخلاق اس طرح کا پیش کیا، کردار اس طرح کا پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن اس طرح کا تھا، آپ تو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آئی، گھبرا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ اے خدیجہ، مجھے اس طرح لگ رہا ہے جب میرا موت کا وقت قریب آ گیا، اب میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کی وجہ سے بھی اور سخت گرمی کے موسم میں بھی اپنے اوپر چادر لیے ہوئے تھے، کہتے تھے مجھے چادر جو، مجھے سردی لگ رہی ہے، گرمی کا موسم ہے۔ لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ان کو ہمت دی، اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا تخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو کبھی بھی غمگین نہیں کرے گا، پریشان نہیں کرے گا،
آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ کس وجہ سے نہیں کرے گا؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحَمَ، آپ تو رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو بوجھ والوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کس طرح رسوا کریں گے؟ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اب تو جس کے پاس کمائی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، اس کو پیسے دیتے ہیں، اس کے کام آتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ تو حق کی راہوں میں آنے والی پریشانیوں کو، رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے، سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلیاں دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہیں ہونے دیا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس طرح تھا، کردار اس طرح کا تھا کہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحَمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، چار چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں۔ پہلی چیز، لا تخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں نہ کہ توڑتے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ تو بوجھ والوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، آپ تو کمائی کرواتے ہیں، کسی کو کما کر دیتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور آپ تو حق کی راہوں میں آنے والی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس طرح کا تھا، کردار کس طرح کا تھا، کس طرح کا رہن سہن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا صفات تھی کہ ان کی وجہ سے مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ یہی وجہ ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذیتیں پہنچائی گئی، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا گیا، اذیتیں پہنچائی گئیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کے باوجود بھی اس کو منع کر دیا، معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے بلال کو اذیتیں پہنچائی گئی تھی، ان کو تکلیفات سے نوازا گیا تھا۔ امیہ بن خلف انہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت اذیتیں دی، تکلیفات دیں، ان کو ہر طرح کی تکلیف سے نوازا۔ اس کے باوجود بھی سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام حاصل کیا، چلتے زمین پر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنا دی۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ افشوا السلام، سلام کو عام کر دیں، سلام لیا کریں، ان تعرف او ان لا تعرف، اگر آپ جانتے ہیں تب بھی سلام کیا کریں، اگر آپ جانتے نہیں تب بھی سلام کیا کریں، سلام کو عام کریں۔ کیوں اسلام کو عام کریں؟ جب انسان کسی دوسرے انسان سے سلام لیتا ہے، اس سے مصافحہ کرتا ہے، اس کے اندر جو انسان کے اندر رنجشیں ہوتی ہیں، بغاوتیں ہوتی ہیں، دکھ ہوتے ہیں، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اطعموا الطعام،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، اس کی دعوت کیا کرو۔ جب انسان اپنے دشمن کو دعوت پر بلاتا ہے، ان دونوں کے درمیان جو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جو بغاوت ہوتی ہے، جو دکھ ہوتا ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وصلوا الارحام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داریوں کو جوڑا کرو، کیونکہ رشتہ داری جب انسان کو جوڑ جاتی ہے، دکھ تکلیفات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اذیتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، انسان سلام لیتا ہے دکھ ختم ہوتے ہیں، کھانا کھلاتا ہے دکھ ختم ہوتے ہیں، اور جب انسان کسی دوسرے سے صلہ رحمی کرتا ہے اس کے دکھ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا فرمایا صلو باللیل والناس نیام، فرمایا تہجد کی نماز ادا کیا کرو، تہجد انسان کو بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ جب لوگ سوئے ہوں، آپ مصلی پر ہوں، پھر وہ وقت آئے گا لوگ نیچے ہوں گے، آپ کا مقام اوپر بن جائے گا۔ اور جو انسان تہجد کی نماز ادا کر لیتا ہے، یہ وہ انسان کو اس قدر باشعور بنا دیتی ہے، باوقار بنا دیتی ہے، باروب بنا دیتی ہے، کوئی عام انسان اس انسان کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس طرح کا تھا؟ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا شروع کی، کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے، کبھی آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ تو رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ تو بوجھ والوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی نصرت کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کس طرح رسوا کریں گے؟ وتکسب المعدوم، اور فرمایا جو لوگ غریب ہوتے ہیں، جن کے کمانے والا کوئی نہیں ہے، آپ ان کے بھی کام آتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور فرمایا جب حق کی راہوں کے اندر آنے والی رکاوٹیں ہوتی ہیں، پریشانی ہوتی ہیں، آپ ان رکاوٹوں کو، پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی آپ رسوا نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا درس دیا وحی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی گفتگو کی صفا پہاڑی پر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قریش والوں کو جمع کیا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے قریشیو، اے مکہ والو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا، اللہ آپ کو کامیاب بھی کر دیں گے۔ تملک العرب والعجم، عرب ممالک اور عجم ممالک دونوں کے مالک بھی بنا دیں گے۔ لیکن انہوں نے بات نہ مانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا ابو لہب کیا کہنے لگا؟ یا محمد، اے محمد آپ کی ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ، آپ برباد ہو جاؤ، کیوں اس لیے ہمیں اکٹھا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو ٹھکرایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری۔ وہی وقت آیا، وہی مکہ تھا، وہی مکے والے تھے، سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب،
تیرا وہ مال اور تیری وہ کمائی تیرے کام نہیں آئے گی، قیامت کا دن ہوگا تو اس مال کی وجہ سے رسوا ہوگا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب اللہ تعالیٰ تجھے آگ کا ایندھن بنا دیں گے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، تیری بیوی بھی تجھے کام نہیں آئے گی، وہ دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی قریشیوں سے لڑائی نہیں کی، بلکہ فردن فردن، ایک آدمی دو آدمی مسلمان ہوتے چلے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ دار ارقم، مکہ کے اندر وہ گھر جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے، کہیں کافروں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ حالات بھی دیکھنے پڑے۔ اور پھر وہ وقت آیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے عمر ہم چھپ کر نماز پڑھیں گے، لیکن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں مسلمان ہوا ہوں، اب چھپ کر نماز نہیں ادا کریں گے بلکہ بیت اللہ کے اندر ادا کریں گے۔ اور پہلا وہ وقت تھا، بیت اللہ کے اندر پہلی وہ اذان تھی جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر دی، اور وہ پہلی اذان تھی جب مسلمان اپنی طاقت کے اندر آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کی اذیتیں آنے شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا۔ کس وجہ سے؟ صرف تبلیغ کی وجہ سے، دین سکھانے کی وجہ سے، دین کو آگے پہنچانے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب ممالک کے اندر آپ کو شہید کرنے کا پورا پروگرام بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو اس قدر بہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک پاؤں کی وجہ سے جم چکے تھے، خون کی وجہ سے جم چکے تھے، پاؤں کے اندر نہیں اترتے تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا۔ فرشتہ آتا ہے اللہ کی طرف سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم کریں، ایک بات کہیں، میں ان قریشیوں کو، ان قبیلے والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں، ان کی تباہی مچا دوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کہا تھا نہیں، میں اس دنیا والوں کے لیے صلح صلحی کے لیے آیا ہوں، ان پر زبردستی کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ نے مجھ کو ان پر رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بھی موجود تھا۔ ایک دیہاتی آتا ہے، ایک پینڈو آتا ہے آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن مبارک کے اندر چادر ڈالی ہوئی تھی، اس نے چادر کو کھینچا، اس قدر زور سے کھینچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان پڑ جاتے ہیں، ورم پڑ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جب اس نے یہ کام کیا، اس کے بعد کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ مال چاہیے، غریب ہوں، مال دولت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تو نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میری گردن پر چوٹ آ گئی ہے، اب میں تمہیں مال نہیں دوں گا، تمہیں کوئی مال نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی اس کو 2 اونٹ عطا کیے اور ان کے اوپر بوا سامان اس کو عطا کر دیے کہ چلے جاؤ، لے جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی، اب میں تمہیں مال نہیں دوں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس طرح کا تھا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم ایک جنگ کے لیے جا رہے تھے، رستے کے اندر نیند آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے ساتھ اپنی تلوار کو لٹکایا، ٹہنی کے ساتھ لٹکایا اور نیچے سو گئے درخت کے نیچے۔ ایک دشمن آیا،
اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی رجل وانا نائم، میں سویا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، فاستيقظت، جب میری آنکھ کھلی تو وہ میری تلوار لے کر میرے سر کے اوپر کھڑا تھا اور کہنے لگا اے محمد میں تمہارا دشمن ہوں، آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تلوار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ پھر دوسری بار اس نے پوچھا اے محمد آپ کے صحابہ موجود نہیں ہیں، آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ جب اس نے یہ نام سنا اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی، تھر تھراتا ہوا گر جاتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھایا، تلوار اٹھا کر پھر مارا نہیں ہے، اس سے بدلہ نہیں لیا۔ ثم لم يعاقبه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، کہا چلے جاؤ، دشمن بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ بھی ہے، جنگ کے اندر بھی آ چکا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے تو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ چلے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، پہلی نظر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑتی ہے کہتی ہیں واللہ ان ھذا لرسول اللہ، نو مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہتے ہیں میں ایمان لاتا ہوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج سے میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے تو مسلمان نہیں ہوئے، دیکھ کر مسلمان ہونے والے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان نہیں تھا اور میں ایماندار ہونے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا، میرے اندر اتنی بھی کوشش نہیں تھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام لی اور مصافحہ کیا، آپ سے گفتگو کی اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسلمان کر لے، میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے ثمامہ بن عثار رضی اللہ تعالی عنہ جن کا مشہور قصہ ہے، سردار ہیں، اپنے گاؤں کے سردار ہیں، اپنے قبیلے کے سردار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن قتل نہیں کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس ثمامہ بن عثال کو اٹھایا اپنے علاقے سے اور مدینہ لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے، 7 دن تک وہ باندھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھی کھانا کھلاتے، رات بھی کھانا کھلاتے اور دن بھی خدمت کیا کرتے، رات بھی خدمت کیا کرتے۔ 7 دن گزرے، آپ کہتے رہے ثمامہ مسلمان ہو جاؤ، ثمامہ مسلمان ہو جاؤ، لیکن ثمامہ مسلمان ہونے کا نام نہیں لیتا۔ 7ویں دن حکم دیا ثمامہ کو کھول دیا جائے، آزاد کر دیا جائے۔ اس سے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، اس کو قتل نہیں کیا، کھول دیا۔ دور جاتا ہے، ایک درخت کے نیچے بیٹھتا ہے ثمامہ، پھر سوچتا ہے اور پھر غسل کرتا ہے، دوبارہ واپس مدینہ مسجد میں آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کر لے، میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ آپ نے تو کہا ثمامہ اب تمہیں چھوڑ دیا ہے، معاف کر دیا ہے، تو نے ہمارے اوپر جو بھی زیادتی کی ہیں ہم بدلہ نہیں لیتے، تمہیں معاف کر دیا، چلے جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کی، پاؤں کی، جسم کی زنجیریں تو کھل گئی ہیں لیکن یہ دل کی زنجیریں بند ہیں، اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔
یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ہے، درگزر کیا ہے، زیادتی نہیں کی۔ اسی لیے تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع السیئة بالسیئة ولكن يعفو ويصفح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شور و گل نہیں کیا کرتے تھے، گالی نہیں نکالا کرتے تھے، کسی کو برا بھلا نہیں کہا کرتے تھے، کسی کے ساتھ بد زبانی سے پیش نہیں آیا کرتے تھے۔ ولا سخاب بالاسواق، بازار کے اندر جایا کرتے تھے، شور نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر شور و گول کے عادی نہیں تھے۔ ولا يدفع السیئة بالسیئة، اگر سامنے والا گالی دے دیتا اس کو گالی سے جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ اگر سامنے والا بد زبانی سے پیش آ جاتا اس کو بد زبانی سے پیش نہیں آیا کرتے تھے۔ اگر اس نے گالی دی ہے، جھگڑا کرنے کا ارادہ ہے، خود جھگڑا نہیں کیا۔ ولیکن یعفو ویصفح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کر دیا کرتے تھے، صلح رحمی کیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات نظر آتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی واقعات زندگی کے اندر ملتے ہیں جنہوں نے قربانی دی ہیں تو آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف اسلام کا دشمن تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ بلال مسلمان ہو گیا ہے اور ہے میرا ملازم، میرا نوکر، پھر اس نے زیادتیاں کرنی شروع کر دی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹنا شروع کر دیا اور اپنے نوجوانوں کو کہا اس کی گردن کے اندر رسہ ڈالو اور اس کو مدینہ کی گلیوں میں گھمانا شروع کر دیا۔ کہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی دھوپ کے اندر لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیا، کہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کولوں کے اوپر لٹایا جاتا، کہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدا تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید لیا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان کیا اور اسلام والا کر کے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید لیا۔ اب امیہ بن خلف سے جان چھوٹ گئی، اس کے باوجود بھی امیہ بن خلف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی حدیں چڑھ جاتے ہیں اور امیہ بن خلف وہی غلام بن جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت غصہ ہے، اپنا مالک تھا، اذیتیں دیتا تھا، تکلیفات سے نوازتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال اس کو معاف کر دو، اس نے آپ پر بہت ظلم کیے ہیں، پھر بھی آپ معاف کر دو، درگزر کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا بلال اب امیہ ہمارے ہاتھوں آ گیا ہے، اس کو قتل کریں گے، اس کو اذیتیں دیں گے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابیہ سیدنا عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر اس طرح کے ظلم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، دو اونٹوں کو اپوزٹ کر کے، ایک کو دائیں ایک کو بائیں، سیدنا عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دی جاتی ہے اور ان دونوں اونٹوں کو خلاف سمت پر چلا دیا جاتا ہے۔ عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو ٹوٹے ہو جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، شہید ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، دشمن کو بلایا، دشمن کو پکڑ لیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انتقام نہیں لیا۔ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی ہے، آج کے بعد نہیں ہوگا، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کا عہد لے لیا اور اس کو معاف کر دیا، اس سے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا۔
یہ نہیں کہا ہے کہ تم نے ہماری ایک صحابیہ کو قتل کیا ہے، مسلمان تھی، اس کو قتل کیا ہے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی معاف کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاق جو انہوں نے زندگی کے اندر پیش کیا، جس کی وجہ سے تمام کئی مسلمان لوگ ہوئے اور کئی کافر جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کرنے کا عہد کر دیا۔ یہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے جو ہر آدمی کو بنانا چاہیے، ان کے طریقہ کاروں پر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پیش کرنے اور دوسرے مسلمان کو اس طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے ساتھ اس طرح زیادتی کرنے سے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، درگزر کرنے کی ہمیں اللہ تعالی عادت بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کاروں پر چلنے والوں کو بنائے کہ جن پر اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی عادات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کو پسند ہے، اور ان عادات کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو بری لگتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں انسان کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے، اسلام پر خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔